تر سلامات مومنین کرام صاحبان بزم معرفت سوگرانی امام حسین علیہ السلام بلا تاخیر ملتمسوں شہنشاہ فضائل و مصائب خطیب خلیفہ خطیب اسلام قبلہ سید حسن عسکری صاحب سے کے وائن اور 1443 ہجری کی 30ویں مجلس اعزاز سے موضوع معرفت توحید کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مومنین کو مشرف کریں گے۔ مومنین کرام سید ہیں، خمس میں سے خیرات لیں، اپنے خمس میں سے سید کا حصہ دیں، غریب سید ہے، سب دوست سید کی خدمت فرمائیں۔ بلا تاخیر موضوع خطیب بیت قبلہ سید حسن عسکری صاحب سے کیوائیں اور 1443 ہجری کی 30ویں مجلس اعزاز سے موضوع معرفت توحید کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مومنین کو مشرف کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنحار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وحل قدوبهم من الجن والإنس واللعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے صلوات ہو۔ خالق کائنات نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور معرفت کے بغیر عبادت سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ اگر معرفت ہو تو پھر عبادت عبادت ہے، اور اگر معرفت نہ ہو تو انسان 6000 سال نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ابلیس ہی رہتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میرے مولا کریم کربلا نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت سے مراد زمانے کے امام کی معرفت ہے۔ میں بلا تمہید آج اگر آپ میرے ساتھ رہے تو 4 روایات آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہ روایات بھی اصول کافی سے پڑھنے لگا ہوں۔ حوالہ اس لیے دینے لگا ہوں تاکہ بعد میں نہ پوچھا جائے کہ کس کتاب سے ہے۔ یہ روایت اس لیے ضروری ہے اور یہ جو عنوان گفتگو ہے کیونکہ صدیوں سے جو تصور توحید بیان کیا جا رہا ہے
وہ انسانوں کے دماغ کا بنایا ہوا تصور توحید ہے۔ حالانکہ اگر معرفت توحید عقل انسانی سے ممکن ہوتی تو اللہ کبھی بھی حجتوں کو نہ بھیجتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حجتوں کا بھیجنا، انبیاء کا بھیجنا، معصومین کا بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل انسانی معرفت توحید زور عقل پہ حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ آؤ آج کی گفتگو میں پہلے تو پتہ یہ کرنا ہے کہ توحید کیا ہے۔ بات ذرا مشکل ہے، لیکن ان کے لیے جن کے پاس مشکل کشا نہیں ہے۔ بڑی میں جلدی کرنے لگا ہوں، روایت جو پڑھنے لگا ہوں میرے 8ویں شہنشاہ کی ہے۔ مولا زامن خراسان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا وہ توحید جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر بچے کی فطرت میں توحید کو رکھا ہے، نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں، ذرا لفظوں پہ غور کرنا۔ مولا وہ توحید جو فطرت انسان میں شامل ہے، جس توحید کو لینے کے لیے انسان کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں۔ مولا وہ توحید کیا ہے اور کتنی ہے؟ قالا، مولا نے فرمایا تو نے قرآن میں پڑھا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری فطرت میں توحید رکھی اور وہ کبھی بھی بدلتی نہیں۔ مولا وہ توحید کیا ہے؟ ساتھ آؤ میری طرف دیکھو، جس نے مکمل توحید معصوم سے لے لی ہے۔ میرے مولا فرمایا قال هو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ نہیں ایسے نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک توحید میں علی کی ولایت نہ آئے۔ نہیں ایسے نہیں، جن کا اہل علم سے تعلق ہے میں ان سے توجہ چاہوں گا، خصوصاً میرے بھائی رانا تیمور صاحب تشریف فرما ہے، بزرگ ہیں اس علاقے کے اور علمی کاموں میں قدیم ایام سے محنت کر رہے ہیں، ان کا تعلق ہے، میں آپ سے زیادہ توجہ چاہوں گا۔ عام تصور توحید یہ ہے کہ پہلے اللہ، پھر رسول، پھر امیر المومنین۔ میرا 8واں مولا فرما رہا ہے جب تک علی کی ولایت پہ ایمان نہ ہو تمہارے پاس توحید ہے ہی نہیں۔ میرے 5ویں مولا سے کسی نے آ کے پوچھا مولا اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، لیکن مولا اسلام کی وہ حقیقت ہمیں بتاؤ جس کو سننے کے بعد ہمیں اسلام میں کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ یہ روایت میں جو پڑھنے لگا اصول کافی میں ہے۔ مسکرا کے میرے 5ویں مولا نے فرمایا الاسلام هو التسلیم بولایت علی ابن ابی طالب۔ اسلام صرف میرے جد علی کی ولایت کو قبول کرنے کا نام ہے۔ نہیں ابھی بھی کچھ چہرے مجھے پریشان لگ رہے ہیں، میں ایک اور روایت پڑھنے لگا۔ یہ جانتا ہوں تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ گئی تو آج عرش سے بھی اوپر چلے جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ سمجھو بھی اور میرے ساتھ بھی رہو، پیچھے رہ گئے تو تمہارا مقدر ہے۔
میرے 5ویں مولا سے کسی نے آ کے پوچھا، مولا باقر العلوم سے، مولا اللہ کو کون جانتا ہے؟ آج پتہ چلے گا اللہ کو جاننے والے کون ہیں اور صرف زبان سے پڑھنے والے کون ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا انما یعرف اللہ ویعبد اللہ من عرف اللہ وعرف امامہ۔ میرے مولا نے فرمایا اللہ کی معرفت صرف وہ رکھتا ہے جو اللہ کو بھی جانتا ہو اور اپنے وقت کے امام کو بھی جانتا ہو۔ ہاتھ مانگ کے راوی نے عرض کیا مولا اگر کوئی امام وقت کو نہ جانتا ہو تو اس کی توحید کیا ہے؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی آئے ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، تم لوگ اپنے وقت کے امام کو جانتے ضرور ہو۔ تمہارا یہ مجلس میں آنا ہی تو بتا رہا ہے کہ تمہارا امام وقت سے تعلق ہے۔ مجلس میں صرف وہ نہیں آتے جو اپنے امام وقت کو نہ جانتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میرے مولا نے فرمایا، جب سائل نے پوچھا کہ مولا جو شخص امام وقت کو نہ جانتا ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے مولا نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ وَلَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ هُوَ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ وَلَا يَعْبُدُهُ۔ فرمایا جو امام وقت کو نہ جانتا ہو وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے وہ اللہ کی نمازیں نہیں کسی بت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ چلو ایک روایت اور پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی تھوڑی سی مشکل ہے، ہاں لیکن اس مشکل سے گزر گئے تو پھر آسانی ہی آسانی ہوگی۔ ہاں آؤ، نیٹ کی دنیا ہے، نیٹ پہ اکثر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے صاحبان علم جب توحید بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی عقل سے مثالیں بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو مثالوں کے ساتھ سمجھائیں۔ یہ بیڑا غرق دین کا صرف اسی لیے ہوا ہے کہ یہ 4 کتابیں پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مثالوں سے سمجھا لیں گے۔ جو مثالوں سے سمجھ آئے وہ مثالوں کا محتاج ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب پتہ چلا فضائل سے ان کی توحید ختم کیوں ہوتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، یہ حدیث بھی میرے مولا باقر العلوم کی ہے، میرے مولا نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو مثال سے سمجھنا چاہا یا کسی نے اللہ کو کسی پردے سے سمجھنا چاہا، یہ تمہیں پھر بتاؤں گا کہ یہ کس پردے کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میرے مولا نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ يَعْرِفُهُ بِغَيْرِ اللَّهِ۔ اس نے شرک کیا کیونکہ اس نے اللہ کو غیر اللہ سے پہچانا۔ توجہ، یعنی اللہ کو پہچاننا ہے اللہ سے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں غور ہی نہیں کر رہے، یہ پیچھے والے میرے ساتھ نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اللہ کو غیر اللہ سے نہیں پہچاننا بلکہ اللہ کو اللہ سے پہچاننا ہے۔ نہیں ذرا مزاج ملاؤ ورنہ میں جملے دہراتا رہوں گا۔ مولا فرمانے اللہ کو غیر اللہ سے نہیں، کس سے پہچاننا ہے؟
سارے بولو اللہ سے ہی پہچاننا ہے. وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَقَدْ عَرَفَ غَيْرُ اللَّهِ. جس نے اللہ کو غیر اللہ سے پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اس نے غیر اللہ کو پہچانا ہے. میں پھر لفظ دہرانے لگا تاکہ مجھے آگے بس ایک جملہ بتاؤں تو تم عرش سے بھی اوپر چلے جاؤ. مولا نے فرمایا جس نے غیر اللہ سے اللہ کو پہچانا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا بلکہ غیر اللہ سے. جس نے بھی پہچانا اس نے غیر اللہ کو پہچانا. نہیں سمجھ نہیں رہے بابا. اگر غیر اللہ سے پہچانو گے تو پھر اللہ کی پہچان میں غیر اللہ کا وہ محتاج ہوگا اور اللہ محتاج نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ جب میرے مولا سے پھر کسی نے پوچھا مولا پھر ہم اللہ کو کیسے پہچانے؟ وہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کیسے اس کی عبادت کی جاتی ہے؟ کس طریقے سے پہچانے؟ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو. بیراؤ میرے مولا نے فرمایا بیراؤ عرف اللہ و بیراؤ عبد اللہ و بیراؤ وحد اللہ. میرے مولا نے فرمایا اللہ صرف ہم سے پہچانا جاتا ہے. نہیں اکثریت کے سر سے بات گزر گئی ہے. جو سمجھ گئے ہو تمہیں میں داد دیتا ہوں. پہلے مولا نے فرمایا اللہ کو غیر اللہ سے نہیں پہچانا. پھر فرمایا اللہ ہم سے پہچانا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے علی غیر اللہ نہیں. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے علی غیر اللہ نہیں اللہ بھی نہیں. سنتے رہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. بولو تمہارا اللہ ہے یا نہیں؟ بولو سارے ہے. ہر جگہ ہے. کائنات میں کوئی جگہ ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا ہر جگہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے آئینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے. تو جہاں بھی دیکھے گا تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے جہاں بھی نظر کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. یا اللہ ہم نے تو سنا تھا تو ہر جگہ ہے. قرآن تو کہتا ہے ہر جگہ علی ہے. چکر کیا ہے؟ جب میں نے تنہائی میں اللہ سے پوچھا تو اللہ نے یہی کہا تمہیں پتہ نہیں اگر میری کوئی پہچان ہے تو اس کا نام ہی علی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آؤ ایک ضعیف شخص میرے چھٹے مالک کی بارگاہ میں بغداد میں آیا. جب میرے مولا کو بغداد بلایا گیا تو دجلہ کے کنارے پہ مولا تشریف فرما تھے. مخلوق بیٹھی ہوئی تھی. باتیں ہو رہی تھی توحید کی. لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. میرے مولا نے فرمایا اللہ کہاں ہے؟ بندوں نے کہا ہر جگہ. توجہ. القطع
तवत्तुरा से रिवायत पढ़ने लगा हूँ। एक ज़ईफ शख्स आया है, बुजुर्ग बंदा था, मौला की बारगाह में आया। मौला अर्रफनी नफ्सका व अर्रफनी अल्लाह, मौला मुझे अल्लाह की पहचान करवा। है अल्लाह की पहचान। सोचा नहीं आपने, सैकड़ों की तादाद में लोग मौला के सामने बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अल्लाह जाने एक ही ने कहा, तू बता अल्लाह क्या है। समझ आ रही है? मौला मुझे अपनी पहचान भी करवा, अल्लाह की पहचान भी करवा। तवज्जो, मेरे मौला ने अपने दो खातमों से कहा, पहले उसे फरमाया, पक्की बात है अल्लाह को पहचानना चाहता है? मौला जी, उसके बगैर इबादत ही नहीं होती। मौला ने अपने दो खातमों से कहा, इसे उठाओ और दरियाए दजला में फेंक दो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मुमकिन है इस गुफ्तगू के बाद तुम्हारा किबला ही बदल जाए और तसव्वुर तौहीद में तुम पता नहीं किस बुलंदियों पे पहुंच सकते हो अगर मौला से तौफीक मांगो तो। मौला ने फरमाया, फेंक दो उसको दरियाए दजला में। फेंक दिया। ज़ईफ था, हाथ पांव मारता हुआ मुश्किल से बाहर आया, कांपता कांपता हुआ मौला की बारगाह में। मौला, मैं आपसे मारिफत तौहीद मांगने आया, आपने मुझे दरिया में फेंक दिया। ज़ईफ बंदा हूँ, मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, मौला मुझे मारिफत तौहीद अता फरमा। मेरे मौला ने फरमाया, अभी नहीं मिली। नहीं मौला, अभी नहीं मिली। मौला ने फरमाया, फिर फेंक दो। दोबारा फेंका, दूर करके उसे फेंका। मुश्किल से हाथ पांव मारता हुआ बाहर आया, कांपता हुआ, सांसें फूली हुई थी परेशानी के आलम में। मौला, मैं मारिफत तौहीद लेने आया और आप मुझे दरिया में फेंक रहे हैं। मौला ने फरमाया, अभी नहीं मिली। मेरे साथ बोलो, वरना दरिया में फेंकता ही जाऊंगा। समझ आ रही है? नहीं मौला, नहीं मिली। मौला ने फरमाया, फिर इसे दूर करके फेंको। तवज्जो, दूर करके उसको फेंका। ज़ईफ था, 2 मरतबा हाथ पांव मारता हुआ निकल आया। अब ताकत जवाब दे गई थी। तवज्जो, मेरे लफ्जों पे गौर करना। हिम्मत खत्म हो गई, हाथ पांव नहीं मार सकता था, डूब रहा था। डूबते वक्त उसने कहा, अगर कोई ताकत है जो मुझे बचा सकती है, अल्लाह अकबर, तो मुझे बचाओ। है एकदम एक हाथ आया और उसे पकड़ के दरिया से बाहर निकाला। जैसे ही बाहर आया, मौला के कदमों में गिर गया।
ایمان رکھو کہ ہر جگہ ہم ہیں، جہاں بھی جاؤ گے ہر جگہ ہم ہیں۔ چلو پرواز کرنا چاہتے ہو؟ وقت نہیں، لیکن امانت ہے تمہاری، تمہیں دینے لگا ہے۔ مولا ہر جگہ آپ ہے، تو پھر اللہ فرمایا جو جگہ کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر جگہ ہے لیکن جگہ سے نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھا سکوں ہے۔ مولا نے فرمایا اس کی معرفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمیں اس کی مکمل صفات کا مالک نہ سمجھو۔ بابا زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں کہ مولا ہم تجھ پہ ایمان ایسے رکھتے ہیں، لا فرق بینک و بینہ، اے اللہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی فرق نہیں ان میں اور اس میں، صرف اتنا فرق ہے وہ اللہ ہے، یہ مولا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مالک ہے، یہ عبد ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو، یہی وجہ تو بنی کہ جب مخلوق نے، انسانوں نے علی کو گہرائی میں دیکھا تو بندوں نے کہا یہی اللہ ہے۔ بولو ہے نا؟ لوگوں نے علی بادشاہ کو اللہ کہا یا نہیں؟ بولو کہا نا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ گہرائی سے علی کو دیکھا، قرآن پڑھا، جو جو قرآن میں اللہ کے بارے میں تھا وہ سب کچھ علی میں تھا۔ ہاں تو غلط فہمی ہو گئی بندوں کو کہ یہی اللہ ہے۔ بڑا مشہور جملہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے کسی نے پوچھا علی اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ یہ جو ڈاکٹر کا جملہ ہے نا، یہ حقیقت میں میرے مولا غازی کے خطبے کا جملہ ہے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسے اپنے سے منسوخ کر دیا۔ اگر حق بتاتے تو بتاتے یہ عباس کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس سے پوچھا کہ صحابہ اور علی میں فرق کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بس اتنا فرق ہے، صحابہ اگر سجدہ نہ کرے تو کافر لگتے ہیں، علی سجدہ نہ کرے تو خدا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بندوں نے علی کو اللہ کہا، انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں، بندے جو ہوئے ہیں بندے ہیں اس لیے غلطی کر گئے۔ فرشتے تو معصوم ہیں، بولا فرشتے تو غلطی نہیں کرتے نا۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور روایت جو پڑھنے لگا ہوں سرکار خمینی نے لکھی ہے سر الصلاۃ کتاب میں، ویسے تو بہت ساری کتابوں میں ہے، تفسیر فرات کوفی میں بھی ہے، لیکن میں سرکار خمینی کی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں تاکہ کوئی مولوی اعتراض نہ کر سکے۔ ہاں آؤ، بندوں نے علی کو اللہ کہا، بندے ہیں خطا کے پتلے، فرشتے تو معصوم ہیں۔ شب معراج جب رسول آسمانوں پہ گئے، توجہ، 7 آسمان ہیں، جس آسمان پہ بھی رسول گئے، فاستقبلت الملائکۃ
क्या तुम समझते हो फरिश्तों का इस्तेकबाल करना ये आम सी बात है? बोलो, फरिश्ते करते क्या है? शाबाश। फरिश्ते, जो फरिश्ता जब से खल्क हुआ है, कोई रुकू की हालत में है, कोई सजदे की हालत में है, कोई क़याम की हालत में है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, एक लम्हा भी इबादत से गाफिल नहीं, गौर ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा मेरा तस्बीह छोड़ो, मेरा रुकू छोड़ो, मेरा सजदा छोड़ो। बाबा, अक्लमंद जो होता है वो कोई काम कर रहा हो, वो काम कब छोड़ता है? जब उससे बेहतर काम आ जाए। समझ आ रही है? अक्लमंद ऐसे ही करता है ना। अल्लाह जो फरिश्तों को कह रहा है मेरा सजदा छोड़ो, मोहम्मद का इस्तेकबाल करो, इसका मतलब है अल्लाह की नजर में मुस्तफा का इस्तेकबाल सजदे से अफजल है। समझ आ रही है? फरिश्ते इस्तेकबाल के लिए आए, सारे फरिश्ते सब कुछ छोड़ के रसूल के इस्तेकबाल के लिए आए। जैसे ही फरिश्तों की नजर रसूल पे पड़ी, खर्रू सज्जदन लिरसूलिल्लाह में, फरिश्तों ने रसूल को सजदा किया। नहीं, खुदा के लिए जरा मेरे साथ रहना। मैं अब ये बात शुरू कर दी है तो तुम्हारी चुप की वजह से मैं रुक ना जाऊं। फरिश्तों ने रसूल को सजदा किया। ऐ अल्लाह, बंदे तो चलो खता के पुतले हैं, फरिश्ते तो मासूम हैं। फरिश्ते तो गलती नहीं करते। बोलो, तुम्हारा ईमान फरिश्तों जितना है या नहीं? बोलो, फरिश्तों ने रसूल को सजदा किया। मैं तुम्हें बताने लगा हूं तौहीद और इनका आपस में ताल्लुक क्या है। जैसे ही फरिश्तों ने रसूल को सजदा किया, हमें समझाने के लिए रसूल ने पूछा, ओ फरिश्तों, सजदा अल्लाह को मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? तवज्जो, अब कोई खामोश आराम से बैठ नहीं सकेगा। जब रसूल ने कहा मुझे क्यों सजदा करते हो, सजदा अल्लाह को, हर फरिश्ता बेइख्तियार पुकार उठा, तुझे इसलिए सजदा कर रहे हैं, मा हाज़ा नूरो इल्ला बिमिस्ल नूर रब्बिना, तेरा नूर तो बिल्कुल हमारे रब जैसा है। अल्लाहु अकबर। क्या कहा फरिश्तों ने? तेरा रब नूर बिल्कुल हमारे रब जैसा है। हज़रत मूसा, मैं आपसे फिर तवज्जो चाहूंगा, किसी वजह से आपका नाम ले रहा हूं क्योंकि आप अहले इल्म के साथ रहते हैं। अब जो बात मैं करने लगा हूं, हो सकता है कुछ का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए और कुछ के कलेजे पे दरार भी आ सकती है। मैं करने लगा हूं बात है। सरकार खुमैनी ने रिवायत यहां तक लिखी, आगे सरकार खुमैनी ने लिखा कि मुस्तफा का नूर बिल्कुल रब जैसा है। कर दूं बात? बोलो, मुस्तफा का नूर फरिश्तों को रब जैसा लगता है। अल्लाह वो है जो ना हमें
परेशान तो नहीं हो? पक्की बात है ना कि फरिश्तों का रब कोई ऐसा है जो नजर भी आता है, उसका नूर मुस्तफा जैसा है। मैंने रसूल से पूछा, हुजूर तेरा नूर किस जैसा है? रसूल ने फरमाया, या अली अना व अंत मिन नूर अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। है? इन दोनों का नूर एक जैसा है, और दोनों का नूर कहां से है? अगर पता करना हो, कभी सुबह सुबह उठना, सुबह की फजर की अजान के वक्त उठना, अपने ही शहर की गलियों में जाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इन दोनों का नूर कहां से है। सुबह सुबह मेरे अहले सुन्नत भाई मस्जिदों में अजान से पहले एक जुमला पढ़ा करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अल्लाहु अकबर। है? इन दोनों का नूर अल्लाह से है और बिल्कुल एक जैसा है। इसीलिए तो मेरे मौला ने फरमाया, जो हमारी विलायत का इनकार करे उसने हकीकत में अल्लाह का इनकार किया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हो क्योंकि ये अल्लाह का नूर थे, इसीलिए उसका कलमा बचाने के लिए 28 रजब की रात, अल्लाहु अकबर, कल मेरा जी चाह रहा था तुम्हें मसाइब का वो जुमला सुनाओ जिसके सुनने के लिए खुद अली अकबर तशरीफ लाते हैं। कायनात में कुछ हस्तियों का प्यार कुछ हस्तियों के साथ मशहूर है। सारा नहीं पढ़ने लगा, बीमार मदीना का प्यार अली अकबर से, और अफा बताते हैं इसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। बहुत प्यार था शहजादी को अपने भाई से, उसकी तौहीद बचाने के लिए रह गई मदीने में। एक जुमला और भी कहने लगा हूँ, अली की बेटी वो है जिसने कभी मदीने की गलियों को नहीं देखा था। अक्सर लोग ज़ाकिरीन उलमा मुहर्रम में मसाइब पढ़ते हुए कहते हैं फलान मुसीबत बड़ी थी, हालांकि कोई फैसला नहीं हो सकता कि कौन सी मुसीबत बड़ी थी। लेकिन अगर किसी सैयद से पूछो तो सैयद तुम्हें बताएंगे कि अली की बेटी का घर से बाहर आना, ये अली जैसे गैरतमंद इमाम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। तुम्हें एक वक्त याद दिलाने लगा हूं, जब बतूल का जनाजा लेके अली चले थे, आधी रात का वक्त था, फुल अंधेरा था, सख्त अंधेरे में आधी रात के वक्त एकदम अमीर कायनात ने कहा, हसन लाल ताबूत रोक। बाबा क्या हुआ? ये मुझे ताबूत के नीचे एक साया नजर आ रहा है। ये किसका साया है? बाबा मेरी बहन है जिसने मातम करना है। अली जैसा गैरत इमाम मंद इमाम ने कहा, हसन माँ का जनाजा रोक, बहन को घर पहुंचा गया। बाबा आधी रात का वक्त है, रोक के कहते हैं हो सकता है कोई गली में आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 28 रजब की रात जब महमल तैयार हो गए ना, तो मेरे आका ने फरमाया, गाजी
फासले पे ले आओ। अल्लाह अकबर। बिल्कुल घर के दरवाजे के करीब महमल आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे 18 बनी हाशिम के जवानों, आओ। सरकार ने लिखा है 18 बनी हाशिम दरवाजे के बाहर कतार में खड़े हो गए। एकदम गाजी ने ऐलान किया, अल हिजाब, मदीने वालों पर्दा कर लो, अली की बेटी घर से बाहर आ रही है। अल्लाह अकबर। जो गाजी के मातमी बैठे हो, तुम्हारे लिए लफ्ज कहने लगा हो। मेरे आका ने बहन का हाथ पकड़ा, दरवाजे से आलिया ने कदम बाहर रखा। मैंने किताबों में देखा है 9 कदम का फासला था। 7 मरतबा जमीन पर बैठ के कहती है, भैया मैं थक गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोते भी आओ, दुआ मांगते आओ, इनका बदला लेने वाला जल्दी आए। एक मर्तबा आके इन बेगैरतों से पूछे तो सही, क्या बेवारस समझते रहे वाली की बेटियों को? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली की बेटी ने घर से बाहर कदम रखा। किताबों में मैंने देखा 7 मरतबा बैठी है, 7 मरतबा उठी है। आ गई महमल के बिल्कुल करीब। अल्लाह अकबर। जैसे ही महमल के करीब आई है ना, गाजी ने अपना जानू जोड़ा। अल्लाह अकबर। अली अकबर ने रिकाब पकड़ी। आलिया मेरे जानू पे कदम रख के सवार हो जा। लेकिन बीबी सवार नहीं हुई। अली अकबर आगे बढ़े, फूफी अम्मा आ, मेरे जानू पे कदम रख के सवार हो। बीबी ने कदम नहीं रखा, खुद मजलूम करबला आगे बढ़े, पहला आ, मैं तुझे सवार करूं। अल्लाह अकबर। समझ जाओ तो तुम्हारे रोने के लिए काफी है। रो के कहती है, आज मुझे वो सवार करे जो शाम गरीबा के वक्त भी सवार करे। कहाँ है मेरा सज्जाद? अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद करीब आए, आंखें नहीं, सावन का बादल है। फूफी का हाथ पकड़ा, महमल में सवार किया। अल्लाह अकबर। मैंने कह दिया, तूने सुन लिया। कब्र रसूल पे ज़लज़ला आ गया। बतूल रो के कह रही थी, बाबा आ देख, तेरे अल्लाह का दीन बचाने के लिए मेरी वो बेटी घर से बाहर आ रही है जो कभी बाबे के सामने नहीं गई। अल्लाह अकबर। सवार हो गई अली की बेटियां, सवार हो गई अली की बहुएं। आप तुम्हें एक मंजर दिखाने लगा हूं। 28 रजब की रात जब ये काफिला चला है ना, खुदा गवाह है, रावी कहते हैं मैंने ऐसा गिरिया या रसूल की शहादत के वक्त देखा था या बतूल की शहादत के